الحمدللہ جب بھی میں حضرت کی گفتگو سنتا ہوں تو الحمدللہ مجھے یہ فخر ہوتا ہے کہ مجھے علم مل رہا ہے. شاعر نے کہا کہ نظمون الگ فکر کا گلبان الگ ہے, نظمون الگ الگ فکر کا گلبان الگ ہے, وہ پھول الگ پھول کا گلدان الگ ہے. نظمون الگ فکر کا گلبان الگ ہے, وہ پھول الگ پھول کا گلدان الگ ہے. اور پیرانے طریقت کی تو کمی نہیں لیکن میاں سلیم چشتی کی دوستوں پہچان الگ ہے. پیرانے طریقت کی تو کمی نہیں لیکن سلیم چشتی صاحب کی دوستوں پہچان الگ ہے. آئیے حضرت کا استقبال کر دیا جائے. جسے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے, جسے اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور نعرے جواب دی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, علم کا بہتا فیض کا دریا, علم کا بہتا فیض کا دریا, پستی پستی کریا کریا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تريد. آمنت بالله الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بغضب بالافتاد کشتی ضعیف و شکستات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن جا معینت چشتی سرورہ شاہ کریمہ دست دیلا شاہ حرمت روح پیغمبر نظر پرسو امام ای اشرف زمانہ زمانے مردما درہائے وسترا ذکر کرم کشا. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا اور مولا روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ حضرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دینے کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ وآلہ اجمعین. یہ ہمارے جو پیچھے برادران بیٹھے ہیں آپ توجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. اس لیے کہ کوئی آیا لے کے چلا گیا اور کوئی عمر تک نہ پا سکا. کوئی آیا لے کے چلا گیا اور کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مالک تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے.
تو محفل میں بیٹھے ہیں کچھ لے کے جائیں، جو تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ فضول گفتگو فضول کام میں صرف ہو رہا ہے، لیکن جب چند لمحہ ایسا میسر آیا کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر سکے یا سن سکے، تو یہ واقعی بہت قسمت کی بات ہے۔ نصیب اپنا اپنا اور مقام اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا اور مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ تو ہم اور آپ اپنا کام کریں، وہ کام کریں کہ جو مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث اس کا مفہوم یہ ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے، پہلے حدیث مبارکہ سنے آپ، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، تو نیت جیسی ہوتی ہے برکت بھی ویسی ہونی ہے۔ اور اسی بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ قیامت کے دن یہ جملے جو میں بول رہا ہوں یہ بھی تولے جائیں گے۔ توجہ سننے میں بہت دیر گفتگو کرنے کا قائل بھی نہیں اور نہ کرنا چاہتا اور نہ کروں گا انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر آپ کے مطلب کی بات، اپنے مقصد کی بات آپ پہ گوش گزار کر کے گزر جاتا ہوں۔ دنیا میں تولی وہ چیز جاتی ہے جس کا کچھ وزن ہے، جیسے کہ ساگ سبزی غلہ وغیرہ، یہ تولی جانے والی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہ جو میں بول رہا ہوں یہ چیز تولی جائے تو ایسا غیر ممکن ہے۔ لیکن قیامت کے دن بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہماری یہ باتیں بھی تولی جائیں۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں اور ہمارے اقوال تولے جائیں، ایک تو ہمارا کام تولا جائے گا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کیے، زکات دیے، یہ کام ہے جو تولا جائے گا۔ یا ہم برائی کیے شراب کی صورت میں، زنا کی شکل میں، یا معاذ اللہ رب العالمین کوئی اور شرکیہ کام جو لوگ کرتے ہیں اس کی شکل میں، وہ بھی تولا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اقوال بھی تولے جائیں گے، یعنی یہ باتیں بھی تولی جائیں گے۔ سبحان اللہ کہیں وہ بھی تولا جائے گا، الحمدللہ کہیں وہ بھی تولا جائے گا، ہم نعرہ لگائیں وہ بھی تولا جائے گا، اچھی بات کیے وہ بھی تولی جائے گی، سارا کچھ تولا جائے گا وہ قیامت کے دن۔ تو ہم اور آپ دنیا میں ہیں کہ اتنا ضرور غور کریں، بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ جو ننھی دو بچیاں ہمارے سامنے موجود تھی، یقین جانے آپ بہت بڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں کھڑا ہونا یہ بہت چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ مائک کو صرف مائک نہ سمجھے، یہ مائک جب ہاتھ میں تھما دی جائے اور آپ کو یہاں کھڑا کر دیا جائے تو اچھے اچھے کا پیر کانپنے لگتا ہے۔ کیوں؟ عادت نہیں ہے۔ یہ بچیاں جو کر کے گئی ہیں یہ قابل تحسین کام۔ آپ اور ہم اس سے سبق لیں کہ اس عمر میں میں کیا کرتا تھا یا آپ جناب کیا کرتے، سوچنا چاہیے۔ اور یہ وہ باتیں تھی جو ضروریات دین میں سے ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکات، جیسے توحید، یہ سارا کچھ ضروریات اسلام میں سے ہے، کچھ ضروریات اہل سنت سے ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے تو یہ بھائی جان میرے بہت پریشان ہے، یہ جو ٹیک لگا بیٹھے ہیں سیدھا بیٹھا، آپ بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے سیدھا بیٹھ جائے، میری طرف چہرہ کر رہے ہیں، میں بہت ڈسٹرب ہو جاؤں گا آپ کی وجہ سے، آپ معذرت کے ساتھ آپ مجھے دیکھیں، ایک ایک بات سن لیں آپ، اس لیے کہ بے مطلب بات کرو تو مجھے آپ
بھیج سکتے ہیں، لیکن جب مطلب کی بات ہو تو غور کریں۔ آج سنی اور وہابی اور دیوبندی اور یہ تمام مذاہب جتنے بھی ہیں، وہ دیوبندی کیوں دیوبندی ہے؟ آپ سے پوچھا جائے آپ کا جواب 0/7۔ وہ دیوبندی ہے کیوں دیوبندی ہے؟ وہ وہابی ہے کیوں وہابی ہے؟ آج آپ سنی ہیں، آپ کیوں سنی ہے؟ فرق کیا ہے؟ سنی اور دیوبندی میں فرق کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے تو ان کو یہ فرق معلوم کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا۔ بہت اگر ہو سکے گا یہی کہیں گے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ سنی کا کام ہے اور سلام نہ پڑھنا یہ دیوبندی کا کام ہے۔ میں کہوں گا ایک دم بالکل چوپٹ ہے، غلط ہے۔ میں نہیں بلکہ کتاب یہی کہے گی مطلق سلام پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے، چاہے جیسے آپ پڑھیں، جو آپ کا دل چاہے ویسا پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی سلام پڑھنا، درود پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے اس کی خیر نہیں۔ اب ہمارے نوجوان یہ جواب دیتے ہیں جو کھڑے ہو کے سلام پڑھے وہ سنی، اور جو کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھے وہ، اور جو کھڑے ہو کے نماز ہی نہ پڑھے سنی، اور زندگی میں سلام بھی نہ پڑھے سنی۔ اب بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا آپ کا؟ سوچنے کی بات ہے۔ سلام تو آدمی تب پڑھے گا جب نماز پڑھے گا جمعے کے دن، اور وہ بھی جمعے کے دن پوری نماز پڑھے گا تب 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا آپ کا؟ وہ دیوبندی ہے۔ کہ یہ معیار سنیت نہیں، سلام پڑھنا یہ معیار سنیت نہیں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بات کب معلوم ہوگی کہ دیوبندی سنی میں فرق کیا ہے؟ جبکہ وہ صرف قصہ اور کہانی، جب محفل میں آنا تو بس وہی اپنی رنگریلیاں لے کر کے آنا، وہی اپنا انداز نہیں، کچھ بدلیں، اپنا اسٹیٹس بدلیں، ذرا تبدیلی لائیں۔ کچھ آپ فرق محسوس کریں کہ آخر جیسے ایک غیر مسلم اور ایک مسلم میں فرق ہے کہ وہ بھی کئی خدا کو ماننے والے ہیں اور ہم بس ایک خدا کو ماننے والے ہیں، یہ فرق ہے، امتیاز ہے۔ ایسے ایک خدا کے ماننے والوں میں بھی کئی جماعتیں ہیں، ایک اہل سنت والجماعت ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے، اہل سنت کے لوگ مانتے ہیں اور اللہ کے سچے رسول کی ساری باتوں کو مانتے ہیں اور ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، کتاب کی ساری باتوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو بھئی ماننے کا دعویٰ تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں، سب مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، سب تو مسلمان نہیں جناب۔ کہا ایک خدا کو مان رہا ہے دیوبندی، ایک رسول کی جو بات ہے وہ رسول کی بات بھی مان رہا، نماز و روزہ بھی مان رہا، سارا کچھ۔ دقت کیا ہے؟ کہا دقت یہ ہے کہ جو دیابنا ہیں یا وہابیہ ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ تو کہا عقیدہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ کہا ہمیں تو عقیدہ پتہ نہیں۔ کہا فاتحہ کرنا یہ معیار سنیت، جو فاتحہ کرے وہ سنی، جو فاتحہ نہ کرے وہ بولے آپ دیوبندی ہے۔ تو بہت سے سنی ایسے آپ ملیں گے جو مستقل فاتحہ باقاعدہ نہیں کر رہے۔ تو کہنے کا مطلب علم حاصل کریں، یہ فاتحہ یہ سلام یہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن یہ معیار سنیت نہیں، معیار سنیت نہیں۔ معیار سنیت ہے اللہ کے رسول کو ان کی شان و شوکت سمیت ماننا، یہ ہے معیار سنیت۔ کہ نبی کو زندہ اور جاوید ماننا یہ ہے معیار سنیت، نبی کو مختار مختار کل ماننا یہ ہے معیار سنیت۔ وہ نبی کو مختار نہیں مانتا، میں نبی کو مختار مانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نبی کے کہنے اور چاہنے اور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے 50 نمازیں پاس ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، میں کہتا ہوں نبی مر کے اگر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تمہارے قول کے مطابق 1,24,000 انبیاء جو پہلے گزر گئے تھے وہ مسجد اقصی میں نماز کیسے پڑھنے چلے؟ یہ ہے معیار سنیت۔ آپ پہلے سمجھیں، صرف نعرہ نہ لگائیں، صرف کسی ایک کی بات کو گٹھیا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ پوچھیں، مولانا صاحب سے پوچھیں کہ یہ فاتحہ کیا ہے؟ آج دھاگا لوگ پہنے جناب آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اجمیر شریف کا، اجمیر شریف کا دھاگا ہے تو اجمیر شریف کی شراب، تو کیا خیال ہے آپ کا وہ بھی جائز ہو جائے؟ انگوٹھی پہن رہے وہ نال والی گھوڑے کی نال والی انگوٹھی پہنے، منع کرو تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی انگوٹھی ہے جناب۔
کہاں کی؟ اجمیر شریف کی ہے۔ تو کہو کہ اجمیر والے بابا ہی منع کیے ہوئے ہیں، کیا ہے ماتھا پٹی کیے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے تعلیم حاصل کرے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا طلب کرنا کون سا ہے؟ علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ عورت آج بارہا ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، فاتحہ کا کھانا عورت کو جو مخصوص ایام چل رہے ہوں جن کے ناپاکی کے دن وہ کھانا بنا سکتی ہے کہ نہیں سکتی؟ ہم نے کہا فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے، کہا کہ نہیں بنا سکتی ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں بنا سکتی، کیوں؟ کہا وہ ناپاک ہے۔ ہم نے کہا تو پھر جو آپ عشاء کے ٹائم کھانا کھاتے ہیں وہی بیویوں کا بنایا ہوا کھانا، تو یعنی آپ ناپاک کھا رہے ہیں۔ یہ کیا کیا بات بتا دی گئی، کیا بات ہمیں سکھا دی گئی، اور وہی ہم بیٹھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ بہرحال درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بات پیغام کے طور پہ آپ کی سماعت کے حوالے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمیتا نجا۔ ایک بات بہت غور سے سن لے، اسی پہ میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ من سمیتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ یہ بک بک کرنا، خود تقریر کرنا، خود بیان کرنا، بولو سبحان اللہ، یہ سب کرنا، یہ بھی انسان پھنس سکتا ہے قیامت میں۔ کیوں؟ سارا معاملہ دل سے ہے، اور دل میں ہماری نیت کیسی ہے یہ خدا نہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم جمانے کے لیے تقریر کر رہے ہیں، ہے نا، ممکن ہے بھائی، بعض دفعہ ہوتا ہے جمانے کے لیے انسان کہتا ہے ماحول بنا لاؤ، ماحول بنا کر تقریر کر دے، تو یہ ماحول بنا کر تقریر کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اور آپ کا خوب نعرہ لگانا یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، جبکہ نیت بڑی میلی ہو، بڑی گندی ہو۔ شیطان میرا کھلا دشمن ہے، آپ کا کھلا دشمن ہے، نیکی کرا کر کے بھی ہمیں جہنم میں بھیج دے گا۔ کیسے؟ نیت گندی کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمیتا نجا، جو خاموش رہا نجات پایا، جو خاموش رہا نجات۔ کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو، بس جب بولو تو اللہ رسول کی بات کرو، کچھ بھی نہ بولو، من سمیتا نجات۔ بادشاہ کا بیٹا عالم دین کے پاس پڑھنے گیا، اور عالم دین نے اس بادشاہ کے بیٹے کو یہ حدیث پڑھا دی من سمیتا نجات، جو خاموش رہا نجات پایا، جو خاموش رہا نجات پایا۔ اب بادشاہ کا بیٹا چپ ہو گیا، کہا اس نے پڑھ لیا جو خاموش رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آپ کو؟ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوگا، جو خاموش ہوگا وہ کامیاب ہوگا، یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عالم دین نے بادشاہ کے بیٹے کو یہی سبق پڑھا دیا۔ اب بادشاہ کا بیٹا کم چپ ہو گیا، اب وہ جب گھر گیا اب اتنا چپ ہو گیا، نہ سلام نہ دعا نہ حال نہ خیریت کچھ نہیں۔ بادشاہ کا ہوا گیا کہ اس کو میں مدرسے میں بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، اچھا خاصا میرا بیٹا یہ پڑھنے گیا گونگا بن کے چلا آیا، گونگا بن گیا۔ بادشاہ خود بلوا رہا بیٹا کم چپ، بادشاہ بلوا رہا بیٹا چپ۔ اماں کے پاس گیا، اماں بھی خود بلوا رہی، بیٹا کچھ بول ہی نہیں رہا، اس لیے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی من سمیتا نجا، جو خاموش رہا نجات پایا۔ خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں نجات ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کچھ نہیں بول رہا، نہ ماں سے نہ باپ سے نہ وزیر سے نہ مشیر سے نہ انتری نہ منتری، کسی سے کچھ بات نہیں، اور ہے بادشاہ کا بیٹا۔ اب بادشاہ کو غم لاحق ہوا، فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو اس کے اوپر کوئی سایہ، کوئی دقت ہو، آخر زبان بند ہو گئی، دیکھنے میں اچھا بھلا ہے، کھا بھی رہا ہے، سارا کچھ کر رہا، بس بول نہیں رہا۔ تو بادشاہ نے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، حاذقوں کو دکھایا، سارے لوگوں کو دکھایا، سب لوگ کہے اس کو کوئی دقت نہیں، کوئی دقت نہیں۔ ایک بندہ وہاں کھڑا ہوا، کہا عالم پناہ اگر آپ کا حکم ہو اس کا علاج میں کر دوں۔ کہا علاج کیا کرو گے؟ کہا علاج یہ کروں گا، ممکن ہے کہ یہ ڈر گیا ہو کچھ دیکھ کر، توجہ ہے آپ کی، یہ چپ ہو گیا ہے، جو نہیں بول رہا ہے ممکن ہے کچھ دیکھ کر کے ڈر گیا ہو، اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں باغ میں، وہاں گھماتا ہوں، گھماؤں گا، ٹہلاؤں گا، تھوڑی سی ہریالی وغیرہ سبزہ وغیرہ دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہوگا، مزاج بدلے گا، تو ہو سکتا ہے بولنے لگے۔ بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، جیسا دل چاہے لے کے جاؤ، میرا بیٹا ٹھیک ہونا
बादशाह मेरा बेटा गुंगा हो जाए अचानक तो मुझे फिक्र होती है, और अगर बादशाह का बेटा हो जाए तो उसको तो पूरी सल्तनत सौंपनी है, और सल्तनत कौन चलाएगा? गुंगा आदमी चलाएगा। उसको बहुत टेंशन, बहुत फिक्र लाहिक है। अब हुआ क्या, बादशाह का बेटा वो एक हकीम लेकर के गया, सिपाही साथ में है, लेके गया बाग में, एक दरख्त के नीचे बेटे को बैठाया। अब बेटा बैठा है, तवज्जो, बैठा है। इत्तेफाक से एक चिड़ी मार, जो परिंदा मारते हैं, चिड़िया मारते हैं, वो आया, हाथ में गुलेल भी है, और परिंदों को खोज रहा, कहीं मिले तो मैं मारूं। परिंदा कोई दिख ही नहीं रहा था, वो ऐसे खड़ा इधर देख रहा, घूम रहा। ये लड़का सारा मंजर देख रहा, वो चिड़ी मार को भी देख रहा, गुलेल भी देख रहा, और ये भी देख रहा सामने दरख्त पर एक परिंदा बैठा है। लड़का देख रहा है परिंदे को भी, लड़का देख रहा है चिड़ी मार को भी, लड़का गुलेल भी देख रहा है, सारा कुछ देख रहा है। ऐसे बैठ के देख रहा। अब वो चिड़िया मारने वाला इधर उधर घूम टहल के जाने लगा। इतने में वो जो परिंदा बैठा, गौर से सुनिएगा, वो जो परिंदा बैठा था वो बोल पड़ा। जो परिंदा बैठा था वो बोल पड़ा। जैसे बोला इतने में ये चिड़िया मारने वाला पलटा, चंद लम्हे में गुलेल चलाया, वो चिड़िया जमीन पर आ गई, गिरकर तड़पने लगी। ये मंजर देख करके बेटा चिल्ला उठा बादशाह का, कहा सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच कहा है, मन सविता नजात, खामोशी में नजात, खामोशी में नजात। इतना कहे तो वो चुप हो गया, लेकिन वो सिपाही, वो हकीम, वो सारे लोग अब जनाब बेटे को पकड़ करके बादशाह के सामने लगा, आलम पना ये जानबूझ के चुप है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझकर चुप है, जानबूझकर खामोश है, इसको कोई बीमारी नहीं, ये डरा भरा नहीं है, ये जानबूझकर के नहीं बोल रहा किसी से। अब सुनेगा, बादशाह बेटे को कहा कि मेरे लाल बात करो, कुछ बोलो। चुप, बोल ही नहीं रहा। जब नहीं बोल रहा था तो फिर बादशाह बादशाह होता है, जल्लाद से कहता है जरा लाओ कोड़ा, अब कोड़े लगाओ इस फर्जंद को। जब कोड़ा लगा है, छड़ी पड़ी है, डंडे से चोट लग रही थी, तो वही लड़का चिल्ला रहा था, सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच कहा है, खामोशी में नजात है। चिड़िया ना बोलती ना मारी जाती, जब चिड़िया बोली मारी गई, मैं ना बोलता ना मारा जाता, मैं बोला मैं मारा गया। सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच कहा है, खामोशी में नजात है। प्यारे, हम और आप अपने आप को बदलें, ये फालतू गिरी जो हम करना चाहते हैं और करते हैं, ये छोड़ दें, जरा वो काम करें जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। शादी हमारे घर में हो, एक बात याद रखें कि अल्लाह जल्ल व अला ने ही हमें और आपको पैदा किया, और वही हमें मौत देगा, वही सबको जिंदगी देने वाला, वही सबको मौत देने वाला, सातों जमीनों सातों आसमानों का खल्ला की कायनात वही है, उसी ने सारा कुछ किया। तो ये कौन सी बात हुई जनाब कि गम का माहौल बने? जब गम लाहिक हो, हमारे घर में कोई मर जाए तो पूरा तरीका, पूरा काम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मैं करता हूँ। कफन में औरत को 5 कपड़ा देता हूँ, मर्द को 3 कपड़ा देता हूँ, और जो है कि उसको सफेद ही कपड़ा देता हूँ, और कब्र ही में उसको लेटाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। हमने कहा अल्लाह का हुक्म गम में मानता है, खुशी के मौके पे वो अल्लाह अल्लाह नहीं होता, माज़अल्लाह वो रब तब भी रब होता है जब हमारे यहाँ खुशी होती है। गम के माहौल होता हो तो हम अल्लाह को याद करें, और खुद कुरान खानी, खुद तीजा, ढोल पक्के न करे, डीजे न करे, गाना वाना न करे। क्यों? गम लाहिक इस्लाम में मना है। जो इस्लाम गम में आपका रहबर बना हुआ है, वही इस्लाम खुशी में भी तो आपका रहबर होना चाहिए। ये कौन सी बात हुई जनाब कि जब गम लाहिक हो तो इस्लाम की बातों पर अमल करे, और जब खुशी लाहिक हो जाए यानी शादी वादी हो जाए तो वही इस्लाम की छुट्टी कर दे कि जाओ छुट्टी करो, तुमसे हमारा कोई लेना लादना नहीं। इस्लाम क्या कहता है उससे हमें कोई सरोकार
हमारे यहाँ समाज क्या कहता है, हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ रवाज क्या। याद रखिएगा, हम समाज के बंदे नहीं, हम रवाज के बंदे नहीं, हम अल्लाह जल्ला व अला के बंदे हैं। उसका जो हुक्म होगा हम में वो हम करेंगे, उसका जो हुक्म होगा खुशी के मौके पर वो हम जरूर करेंगे, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं, हमें पैदा किया जिसने उसी की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने नबी की बात करते हैं, यानी हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तस्करा करते हैं जन्नत में मदीने का कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं। और मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं, मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं जब अपने घर में हम मौला अली की बात करते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं जब अपने घर में हम मौला अली की बात करते हैं। और नहीं आता है जिनको आयशा का तज़किरा करना, नहीं आता है जिनको आयशा का तज़किरा करना, नहीं आता है जिनको आयशा का तज़किरा करना, वो किस मुंह से जनाबे फातिमा की बात करते हैं, वो किस मुंह से जनाबे फातिमा की बात करते हैं। और मकीने दिल न समझे पर्दादारे लामका समझे, मकीने दिल न समझे पर्दादारे लामका समझे। या रसूल अल्लाह कहाँ तुम थे मगर हम कम निगाही से कहाँ समझे, तुम्हारी याद को हमने दवाए दर्दे दिल जाना। या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद को हमने दवाए दर्दे दिल जाना, तुम्हारे जिक्र को हम बाई से तस्कीने जा समझे। न जिसने दर्स गाहे इश्क में तालीम पाई हो, न जिसने दर्स गाहे इश्क में तालीम पाई हो, मेरी बातें वो क्या समझे, वो क्या मेरी जुबां समझे। और हुस्न क्या चीज है, इस्लाम पर अमल करने से आपको मिलेगा क्या, आपको हमेशगी और दवाम मिलना है। क्यों? इसलिए कि ये हुस्न क्या है, शायर ने कहा हुस्न क्या चीज है, मियां रुखसार में रखा क्या है। एक महीना 2 महीना 2 साल 3 साल लड़का लड़की के चक्कर में परेशान, न खाता है न पीता है न सोता है ठीक से। क्यों? क्योंकि पागल हो गया है। हमने कहा पागल हो गए हो, क्यों? कहा इश्क हो गया। हमने कहा इश्क ऐसा करते हो जो तुमको जहन्नम में पहुंचा दे। वो इश्क तो गालिब वाला है, तो गालिब को खुद कहना पड़ा। इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हमने कहा इश्क करो तो अहमद रजा वाला इश्क करो। मेरे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इश्क तो आग है, अल इश्कु नारुन युहर्रिकु मा सिवल हबीब। इश्क एक आग है जो महबूब के अलावा चीजों को जलाकर आग कर देती है। इमाम अहमद रजा तुम क्या कहते हो, मेरे आला यही इश्क तो कुल है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग इश्क आग है जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। और दूसरे शायर ने कहा उसने क्या चीज लिया, 3 साल पहले के बाद साथ में उसको बोटी बोटी काट करके कहाँ फेंकते जंगल में, कभी बोटी बोटी काट के नीले ड्रम में, कभी बोटी बोटी काट के फ्रीजर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हुस्न 4 दिन की चादरी है, उसके बाद फिर सवाल है। हुस्न हो तो इस्लाम वाला हुस्न हो। शायर ने कहा हुस्न क्या चीज है, मियां रुखसार में रखा क्या है। हुस्न क्या चीज है, रुखसार में रखा क्या है। दिल ही मर जाए तो संसार में रखा क्या है। हुस्न क्या चीज है और रुखसार में रखा क्या है, दिल ही मर जाए तो संसार में रखा क्या है। एक यूसुफ है कि बाकी रही रौनक से, एक यूसुफ है कि बाकी रही रौनक से, वरना फिर मिस्र के बाजार में रखा क्या है। साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सय्यदे अमजद की तरफ देखेंगे। अपने आमाल बुरे हम किस मुंह से देखेंगे बरूज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह आप जब अपने गुलामों में बुलाएंगे मुझे, या रसूल अल्लाह आप जब अपने गुलामों में बुलाएंगे मुझे, ये बात
بادشاہ اٹھ کے میری قد کی طرف دیکھیں گے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ